اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير صدق الله العظيم. سورہ لقمان کی آیت نمبر 22 سے 30 تک آیات اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیات مبارکہ سے پہلے اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں، یعنی علمی لحاظ سے نہیں دیکھا انہوں نے. آنکھوں کا دیکھنا مراد نہیں، علم، فکر اور سوچ کا دیکھنا. تو انہوں نے اس بات پہ سوچا نہیں، غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ساری چیزیں ان کے کام میں لگا رکھی ہیں، سب چیزیں ان کے لیے مسخر کر دی ہیں، یعنی ان کی خدمت میں لگا رکھی ہیں. بعض چیزوں کا تو کنٹرول ہی ان کے ہاتھ میں ہے، جیسے چائے استعمال کریں. بعض چیزوں کا کنٹرول اللہ کے قبضے میں ہے لیکن خدمت انہی کا انجام دیتی ہیں، جیسے سورج چاند ہے، دن رات ہے وغیرہ، روشنی اندھیرا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ ظاہری اور باطنی نعمتیں میں نے ان پر مکمل کر دی ہیں. ظاہری نعمتیں کائنات جو اللہ تعالی نے بنائی اور سجائی انسان کے لیے، اور اس کے علاوہ انسان کے جسم میں جو ظاہری نعمتیں ہیں، کان ہیں، آنکھیں ہیں، ناک ہے، زبان ہے، اور باطنی قوتیں جیسے دل ہے، دماغ ہے، یا اعمال میں سے جیسے کہ صبر ہے، شکر ہے، جن کا مرکز دل ہے، اور اسی طریقے سے ایمان ہے. اور ظاہری نعمتوں میں جیسے کہ صحت ہے، عافیت ہے، مال و دولت ہے. تو ہر طرح کی نعمتیں میں نے ان پر پوری کر دی ہیں، ظاہری بھی باطنی بھی. اس کے باوجود کچھ بد نصیب لوگ خود اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ بھی ہے یا نہیں، اللہ ہے یا نہیں. تو کچھ کہتے ہیں نہیں، کچھ کہتے ہیں ہے پر ایک نہیں، کئی ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں یا زیادہ. تو بہت کم خوش نصیب لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہے اور ذات و صفات میں وہ ایک ہے، اور حقوق عبادت میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے. اور جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں یہ بغیر کسی دلیل کے، نہ عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل ہے ان کے پاس، اور نہ کسی کتاب کا کوئی حوالہ دے سکتے ہیں، آسمانی کتاب. فرمایا کہ یہ ایک بالکل غلط بات پہ اڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اور جب ان سے صحیح بات کہی جاتی ہے تو یہ ایک ہی بھونڈا سا جواب دیتے ہیں کہ بھائی ہمارا باپ دادا ایسے کرتے آئے، بس. اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، باپ دادا سے کرتے آئے.
تو لہذا ہم ان کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا باپ دادے کا حوالہ بھی ایک درجے میں صحیح ہے، بشرطے کہ باپ دادا بھی صحیح لائن پہ ہوں، ہدایت اور علم کی روشنی میں انہوں نے سفر کیا ہو۔ لیکن جن کے باپ دادا خود گمراہ تھے، رائے راست سے بھٹکے ہوئے تھے، پھر ان کا حوالہ دینے کا کیا مطلب؟ تو آج جو آیات تلاوت کی اسی سلسلے میں ہیں کہ یہ لوگ آخرت میں ناکام ہوں گے۔ اس وقت یہ غلط سلط جوابات دے کر کسی کو مطمئن کر سکے یا نہیں، اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن یہ دلائل نہیں چلیں گے، وہاں ایک ہی بات چلے گی، وہ کیا ہے؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس شخص نے سپرد کر دیا، حوالے کر دیا اپنا چہرہ اللہ کو، اپنا چہرہ اس نے بالکل اللہ کے حوالے کر دیا، اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں اس نے گم کر دی۔ تو چہرہ کہا اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ پاؤں جو کرتے رہیں وہ، اس لیے کہ چہرہ جو ہے نا یہ پورے جسم کے اندر سب سے اہم حصہ ہے جسم کا۔ سر نہ ہو تو معاملہ ختم ہو جائے، ہاتھ کٹ جائے، پاؤں کٹ جائے، ٹانگ کٹ جائے، چوٹ لگ جائے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن کسی کا سر ہی کٹ جائے تو ختم ہو گیا۔ اس لیے جسم میں چہرہ جو سر کے ساتھ ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو چہرہ بول کر پورا جسم مراد لیا جاتا ہے۔ تو جس نے اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کیا یعنی اپنا سر سے پاؤں تک پورا جسم اللہ کے حوالے کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چہرے میں جتنی چیزیں اللہ نے ودیت رکھی ہیں ہوا سے ظاہرہ، سب چہرے میں تو ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ناک ہے، دماغ ہے، کتنی اہم چیزیں انسان کی اللہ تعالیٰ نے چہرے میں رکھی ہیں۔ اور پھر اس لحاظ سے بھی چہرے کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ انسان کی شناخت چہرے ہی سے ہوتی ہے، انسان کی شناخت پہچان چہرے سے ہوتی ہے۔ اور یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چہرہ، انسان کا چہرہ یہ اللہ کی قدرت کا بہت بڑا شاہکار ہے۔ انسان کا چہرہ، اللہ نے انسان کے چہرے میں اتنا نمایاں فرق پیدا کیا ہے کہ کوئی چہرہ دوسرے کے چہرے سے ملتا ہی نہیں۔ حالانکہ یہ کوئی بہت بڑا حصہ نہیں، یہ چند انچوں کا ہے، چند مربع انچ، یہ سامنے جس میں دو کان ہیں سائیڈوں میں، دو آنکھیں ہیں سامنے، ایک ناک ہے، ہونٹ ہیں، زبان ہے، چند دانت ہیں، تھوڑی ہے، رخسار، بس یہ چہرہ۔ اس میں ایسا فرق رکھا ہے کہ کروڑوں انسان اگر ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں تو ایک دوسرے کی پہچان میں کوئی بھی فرق نہیں، فوری طور پہ آدمی پہچانتا کہ یہ فلاں یہ فلاں۔ تو کوئی ایسی چیز وضع کرے کہ اس میں چھوٹی سی چیزیں بھی اتنا نمایاں فرق ہو، 10-20 چیزیں تو ایسی بنا ڈالے گا لیکن آگے پھر معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی قدرت، یہ اللہ کی صرف قدرت ہے کہ اس نے چھوٹے سے چہرے میں اتنا فرق رکھا ہے کہ زیادہ ٹٹولنے کی ضرورت نہیں، زیادہ غور کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے کہ جن کی شکلیں تھوڑی بہت ملتی جلتی ہوں گی، لیکن ذرا سا غور کریں گے تو ان میں بھی نمایاں فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے۔ غالباً امام مالک رحمہ اللہ نے سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل کا انسانی چہرے، اللہ کو کیسے پہچانا، اس کی قدرت کو کہا انسانی چہرے۔ اور اسی طریقے سے
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کس سے اللہ کو پہچانا، تو غالباً انہی کی بات ہے۔ کہا کہ میں نے دیکھا ایک گنبد ہے، چاروں طرف سے بند ہے، کوئی کھڑکی دروازہ اس میں نہیں، کوئی سوراخ اس میں نہیں جی، اچانک پھٹتا ہے تو اندر سے جاندار نکلتا ہے، اور نکلتے ہی وہ ماں اور دشمن کو پہچانتا ہے۔ چوزا انڈا کا انڈے سے چوزا نکلتا ہے تو کس نے اس کو اندر پڑھایا، سکھایا ہے کہ یہ تیری ماں ہے اور کوا تیرا دشمن ہے، بلی تیری دشمن ہے۔ نکلتے ہی وہ پہچانتا ہے، دشمن آئے تو بھاگتا ہے، ماں کے پروں کی چومتا ہے، اور اس کی کٹ کٹ کی آواز پہ فوراً اس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ کہ کس نے سکھایا ہے اس کو، اندر پڑھایا ہے کس نے اس کو اندر، تو وہی رب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا میں نے شہتوت کے پتے سے اللہ کو پہچانا۔ شہتوت جانتے ہیں نا، اس کے پتے سے۔ جی کیسے؟ کہ دیکھو وہ ایک تراشا ہوا ایک خاص قسم کا پتا ہے، بکری کھاتی ہے تو مینگنی بن کے نکلتا ہے، ہرن کھاتی ہے تو کستوری بن جاتا ہے ادھر، اور ریشم کا کیڑا کھائے تو ریشم کا دھاگا بن جاتا ہے۔ تو بتاؤ ایک ہی پتا ہے، تین چیزوں کی خوراک ہے اور نتائج الگ الگ ہیں بالکل۔ تو یہ مشینری کس نے فٹ کی ہوئی ہے اندر، جو ایک پتے سے مینگنی بھی بناتی ہے اور دوسری مشینری اس پتے سے نافع بناتی ہے اور تیسری اس سے ریشم نکالتی ہے۔ خوراک ایک ہی۔ تو خیر اور بہت ساری باتیں، لیکن اس کو اسی پہ رہنے دیتے ہیں۔ تو میں نے وجہ کی بات کی کہ وجہ انسان کا چہرہ یہ قدرت کا بہت بڑا شاہکار ہے، اور یہی انسان کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ اس لیے فرمایا جس نے چہرہ حوالے کر دیا اس نے جیسا سب کچھ حوالے کر دیا، اور جس نے چہرہ اللہ کی طرف حوالے نہیں کیا پھر کچھ حوالے ہوتا ہی نہیں۔ اور یہاں یسلم کا معنی حوالے کرنا، یعنی اسلام کا لغوی معنی، یہ اصطلاحی معنی نہیں۔ اصطلاحی معنی جو ہے وہ تو اس کا معنی مسلمان ہونا، کلمہ شہادت پڑھ کے اس پہ یقین کر کے مسلمان ہونا اسلام۔ لیکن اسلام کا لغوی معنی ہے خود کو کسی کے سامنے جھکا دینا، تو یا یسلم کا ہی معنی۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال له رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ابراہیم اسلم، یہ معنی نہیں کہ مسلمان ہو جائے، تو اللہ کے نبی ہیں، وہ تو پیدائشی مسلمان ہیں۔ تو اسلم کا معنی میرے سامنے جھک جا، میری اطاعت کر۔ تو انہوں نے فوراً کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے سامنے جھک گیا۔ تو یہاں بھی اس کا معنی ہے جھک جا۔ تو جس نے جھکا دیا اپنے چہرے کو اللہ کی طرف، یعنی اس کے سپرد کر دیا، حوالے کر دیا، اور پھر وہ محسن، وہ زندگی بھر نیکی کرنے والا رہا، اللہ کے حوالے کر کے اللہ کی منشا کے مطابق اپنی زندگی گزاری، یہ ہے احسان۔ تو احسان کا ایک معنی ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے حدیث جبریل میں فرمایا ان تعبد اللہ کا انک ترا۔ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا، تو نہیں دیکھ رہا تو وہ تو دیکھ رہا، تو نہیں دیکھ رہا وہ تو دیکھ رہا۔ اور احسان کا ایک معنی ہے نیکی کے کام، ہر نیکی کا کام وبالوالدین احسان، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر، اچھا برتاؤ رکھ۔ اور احسان کا ایک معنی ہے ہر چیز کو خوبصورت بنانا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا،
اللہ تعالیٰ نے موت و حیات اس لیے پیدا کی تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے. تو یہ نہیں کہا اکثر و عملہ، تم میں زیادہ عمل کرنے والا کون ہے. احسن و عملہ، تم میں اچھا اور خوبصورت عمل کون کرتا ہے. تو اعمال میں بھی خوبصورتی اور بدصورتی ہوتی ہے. نماز بے ڈھنگی پڑی، ڈھنگ سے نہیں پڑی، تو حضور فرماتے ہیں اس کو چیتھڑے میں لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. اور اگر اس کو پورے طریقے سے حسین و جمیل کر کے پڑھا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے. اور وہ دعا بھی کرتی ہے کہ اللہ جس طرح اس نے میری نگہداشت کی، میری حفاظت کی، مجھے خوبصورت کر کے پڑھا، تو اس کی نگہداشت کر، اس کی حفاظت کر، اس کے سارے معاملات کو حسین و جمیل بنا. اور بے ڈھنگی ہوئی تو کہتی ہے کہ جیسے مجھے اس نے کیا اسی طریقے سے اس کو بھی کیجیے. تو اعمال میں بھی حسن اور قبح ہوتا ہے، اعمال میں بھی حسن اور قبح ہوتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم علیہ السلام کی تہجد کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ 4 رکعتیں پڑھتے تھے. لا تسأل عن طولہن و حسنہن، یعنی 4 رکعتیں جب آپ شروع کرتے تھے تہجد کی تو پوچھنے والے سے کہا مت پوچھ کہ کتنی لمبی رکعتیں ہوتی تھیں اور کتنی حسین و جمیل. پتہ چلتا تھا کہ کوئی عابد معبود کے سامنے کھڑا ہے، کوئی پتہ چلتا تھا کہ عابد معبود کے سامنے کھڑا. اور پھر فرمایا اس کے بعد پھر 4 پڑھتے تھے لا تسأل عن طولہن و حسنہن، ان کے بھی حسن اور ان کی بھی لمبائی کا مت پوچھ کہ کتنی کتنی صورتیں آپ ایک رکعت میں پڑھ لیتے تھے. اور اللہ کے سامنے ایسا کھڑے ہوتے تھے جیسے سچ مچ کوئی سچا عابد سچے معبود کے دروازے پہ کھڑے. تو اعمال میں حسن. تو احسان کا ایک معنی ہے اعمال کو اچھے طریقے سے حسین بنا کے کرنا، اور ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے اعمال کرنا. تو جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ زندگی بھر نیکی کرنے والا رہا، اس کی مثال یہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے جیسے مضبوط کڑا پکڑ لیا، مضبوط کڑا پکڑ لیا کہ جو ٹوٹ نہیں سکتا پر چھوٹ سکتا ہے. ٹوٹ نہیں سکتا لیکن آپ کے ہاتھ نرم ہے تو چھوٹ سکتا ہے ہاتھ سے. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اب تو حال یہی ہے کہ جس نے خود کو اللہ کے حوالے کیا، زندگی بھر بڑے اچھے کام کرتا رہا، اس نے جیسے مضبوط کڑا پکڑ لیا جو ٹوٹے گا نہیں. لیکن وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سارے کاموں کا انجام پھر اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے. ساری چیزوں کا کنٹرول. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی اچھے اعمال کرتے کرتے آخر میں خراب ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن عام قاعدہ یہی ہے کہ جو راہ راست پہ چلا، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو سنبھالے رکھتے ہیں. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی اور یہودی علماء میں سے واحد عالم ہیں جو مدینہ کے اندر 10 یہودیوں کے بڑے علماء تھے، ان میں یہ واحد عالم ہے جو مسلمان تھے، باقی 9 نہیں ہوئے. اور حضور نے فرمایا اگر یہ 10 کے 10 مسلمان ہو جاتے تو عرب سے یہودیت ختم ہو جاتی. یعنی اتنا ہول تھا ان علماء کا یہودیوں پر کہ اگر یہ سارے مسلمان ہوتے تو کوئی یہودی نہ رہتا، سب مسلمان ہوتے. لیکن بدقسمتی سے 9 نہیں ہوئے، ایک عبداللہ بن سلام ہوئے. تو 12 یہ مسلمان ہوئے. تو یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک مینارے پہ چڑھا، اونچے لمبے مینارے پہ، ٹاور پہ،
اور اس کے سرے پہ پہنچا تو ایک کڑا تھا، وہ میں نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ صبح یہ خواب نبی کریم سے بتائی کہ آج ایسا میں نے خواب دیکھا، حضور نے فرمایا کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور تم جنتی ہو، یعنی تم نے جو کڑا پکڑا ہے یہ اسلام ہے، اور جس نے یہ کڑا پکڑا ہے تو وہ انشاءاللہ چھوٹے گا نہیں اس کے ہاتھ سے۔ ومن کفر، لیکن جس نے ناشکری کی، کفران نعمت، انکار، فلا یحزن کا کفر، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفر آپ کو غم میں نہ ڈالے، اس کے کفر پہ آپ غم نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ الینا مرجعہم، ان سب لوگوں کا واپس آنا میرے ہی پاس ہے۔ جائیں گے کہاں؟ جائیں گے آخر یہ پلٹ کے تو میرے ہی پاس آئیں گے سب۔ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو انہوں نے جو دنیا میں عمل کیے، دل سے متعلق یا جسم سے متعلق، ان سب اعمال کی میں ان کو خبر دوں گا، بتاؤں گا۔ جیسے پیچھے گزر چکا ہے نا، اگر مثقال برابر بھی کوئی عمل ہوگا، وہ آسمانوں کی بلندیوں میں ہو، زمین کی پستیوں میں ہو، کسی چٹان کے اندر ہو، اللہ سب اعمال کو عمل کرنے والے کے سامنے حاضر کر دیں گے۔ تو جو انہوں نے عمل کیا ہم ان کو بتائیں گے، ان کے سامنے رکھیں گے۔ تو صرف بتانا اور سامنے رکھنا ہی نہیں، مطلب ہے کہ اس کے اوپر پھر ہم نیک عمل ہے تو جزا اور برے ہیں تو سزا مرتب کریں گے۔ اور ان اللہ علیم بذات الصدور، ظاہری عمل تو ظاہری عمل ہے، اللہ تو سینے کے سربستہ راز بھی جانتا ہے کہ یہ اوپر سے کیا کہتا تھا، دل میں کیا رکھتا تھا، مخلص تھا دل میں یا منافق تھا، اللہ کو تو اس کو بھی پتا ہے، تو وہ اس کا بھی حساب لیں گے۔ تو ہم لوگ جو ہیں کوتاہ نظر ہے، چھوٹی نظر ہے، اپنی زندگی کے مطابق ہر چیز کے فیصلے چاہتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی نیکی بدی کا فیصلہ ہو تو ہم پھر پریشان ہو جاتے ہیں، او جی اتنا ظلم ہو رہا ہے ابھی تک کچھ نہیں بنا، کہتے ہیں نا، اور جی دنیا میں یہ ہو رہا ہے ابھی تک کچھ اللہ کی طرف سے سزا نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں کیا جلدی ہے، تم اپنی زندگی کے حساب سے مطالبے رکھتے ہو اور میں اپنے لحاظ سے ٹائم دیتا ہوں۔ تمہاری تو چند دنوں کی زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، میرے ہاں تو 1000 سال کا ایک دن ہے، 1000 سال کا ایک دن ہے، تو تمہاری زندگی تو اس دن کے اندر مقابلے میں کیا ہے، چند منٹوں کی زندگی، تم اسی میں سارے فیصلے کرانا چاہتے ہو۔ تو میں اپنے حساب سے جو ٹائم ہے قوموں کو، لوگوں کو مہلت دیتا ہوں، اور میں چھوڑوں گا نہیں۔ فرمائے نمتعہم قلیلا، تم پریشان نہ ہو، ہم ان مجرموں کو تھوڑا سا فائدہ دے رہے ہیں، تھوڑا سا۔ ہم کہتے ہیں جی وارے نیارے ہو رہے ہیں ان کے، ساری دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں جی، ساری دولت ان کے پاس ہے جی، عیش و عشرت کے سارے سامان ان کے پاس ہیں جی۔ اللہ فرماتا ہے تم یہ سمجھتے ہو نمتعہم قلیلا، یہ ہم تھوڑا سا ان کو فائدہ لیتے ہیں، اس میں بھی تمہاری رال ٹپکتی ہے، اس میں بھی پریشان ہوتے ہیں، آگے بیچاروں کے لیے ہے کیا ہے جہنم کے سوا۔ تو یہ چند دن ہم نے دیے، اگر تھوڑا کچھ دے دیا ہے اور تم بھی تو کھا پی رہے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، تو اپنے نہیں دیکھتے کہ ہم بھی کھا پی رہے ہیں، لیکن ان کو یہ اتنا مل گیا، ان کو اتنا مل گیا، فرمایا یہ بہت کم، بہت کم، قلیل۔ ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، پھر ہم ان کو کھینچ لیں گے سخت عذاب کی طرف۔ ہاں جی، یہ بھول جائیں گے سارے اپنی عیش و عشرت، ایک غوطہ جب جہنم میں لگے گا تو ساری زندگی کی عیاشیاں بھول جائیں گے۔
اور تم جو آج رال ٹپکا رہے ہو ہمیں کم مل رہا ہے ان کے مقابلے میں. فرمایا ایک دفعہ جنت کو جھانک لو گے تو ساری پریشانیاں بھول جاؤ گے، جیسے کہ کوئی پریشانی آئی نہیں. تو لہذا اپنی زندگی کے مطابق فیصلے مت چاہو. اللہ فرماتے ہیں میں نیک و بد کو جانتا ہوں. تو ان کو تھوڑا سا ہم فائدہ دیتے منکرین کو، اور پھر ہم کھینچ لیں گے ان کو عذاب غلیظ کی طرف. اللہ تو بہت تسلیاں دیتے ہیں لیکن ہم پھر تسلی میں نہیں آتے. وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. پھر اللہ مسئلہ توحید کو سمجھاتے ہیں کہ یہ اتنا واضح مسئلہ ہے کہ دنیائے کفر کے کافر بھی بعض حقیقتیں مانتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کی خالقیت کو ہر فرقے والے بھی مانتے ہیں کہ خالق کائنات کا کون ہے؟ اللہ ہے. یہودی بھی مانیں گے، عیسائی بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، سکھ بھی مانتے ہیں، دوسرے جتنے سابی قومیں ہیں. تو اللہ کو خالق سارے ہی مانتے ہیں. اس میں ساری امتیں متفق ہیں، چاہے وہ صحیح مذہب والے ہیں یا غلط مذاہب والے ہیں. اللہ کی خالق. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں. کن سے پوچھیں؟ یہ مشرکین مکہ کی بات کہ آپ مشرکین مکہ سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، یہ تو بتاؤ ذرا آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا. تو یہ بغیر کسی سوچے اور تأمل کے کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور یہ یہی کہیں گے کہ ارض و سما کا خالق اللہ ہے. اللہ ہے. تو قل الحمدللہ، آپ کہہ دیجئے الحمدللہ. اتنی بات تو مانتے ہو، تھوڑا سا اور بھی آگے مانو. تو شاہ ولی اللہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی توحید کے 4 حصے ہیں، 2 میں ساری امتیں متفق ہیں، 2 میں پھر اختلاف. اگر یہ 2 بھی مان جائیں تو مسلمان ہو جائیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے میں سب متفق ہیں کہ خالق اللہ ہے. اور دوسری چیز مالک بھی اللہ ہے. خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے. لیکن مدبر بھی اللہ ہے. تو یہاں آ کر رک جاتے ہیں. مدبر کا معنی نظام چلانے والا، پورا نظام چلانے والا. یہ اللہ ہے. کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پریزیڈنٹ کیا سارے ملک کو چلاتا ہے؟ اس نے اپنے اختیارات وزیروں میں تقسیم کیے ہوتے ہیں، گورنروں میں تقسیم کیے ہوتے ہیں، پھر وزراء اپنے نیچے آفیسروں میں. تو یہ سسٹم ٹھیک ہے، کنٹرولر تو اوپر ایک ہی ہے، بڑا کنگ ہے یا جو بھی ہے، لیکن اکیلا تو وہ سارا ملک کو نہیں چلاتا، تقسیم کار ہے. تو اس طریقے سے بے شک خالق اللہ ہے، بڑا اللہ اللہ ہی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا، ان کو بھی اللہ نے کچھ اختیار دیے ہیں. کسی کو عزت دینے کا، عزت ذلت دینے کا، کسی کو روزی کا، کسی کو اولاد کا، کسی کو بیماریوں کی شفا کا. تو بھائی تقسیم کار ہے. تو شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی ان کی نادانی ہے کہ اللہ کے نظام کو بندوں کے نظام سے کمپیئر کرتے ہیں. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے اللہ کی قدر و منزلت تو جانی ہی نہیں ہے جیسے اللہ کی قدر و منزلت جاننی تھی. یہ تو اس کی حکومت کو انسانی حکومت پر قیاس کرتے ہیں. حالانکہ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، پورے نظام کو کون چلاتا ہے؟ اور یہ کہ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَإِلَى الْأَرْضِ، اللہ تنہا آسمانوں سے زمین تک پورے نظام کو خود ہی چلاتے ہیں. تو یہاں سے آ کر شرک شروع ہوتا ہے. اور دوسرا اللہ کی عبادت میں شرک.
اللہ کی عبادت میں شرک، کہ معبود صرف اللہ ہے اور ہر قسم کی عبادت کا حق صرف اللہ کا ہے، مخلوق کا نہیں۔ وہ کہتے نہیں جی ہم کہاں اللہ، کہاں ہماری عبادت، کہاں اللہ۔ یہ عبادت تو پہنچ سکتی ہی نہیں جب تک کہ اس کے پیاروں کو بھی سجدہ نہ کریں۔ تو اس کے پیاروں کو سجدہ کریں تو وہ سجدہ تو اللہ قبول کرتے ہی کرتے ہیں، تو ساتھ میں ہمارا بھی سجدہ چلا جائے۔ سورہ زمر میں ہے کہ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے صرف اس لیے، یعنی مقصود سمجھ کے نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، مگر اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ یہ قریب ہیں، تو ان کے ذریعے سے ہم قریب ہو سکتے ہیں، ان کے ذریعے کے بغیر قریب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کچھ نذرانہ ان کا بھی دیتے ہیں، کچھ سجدہ ان کا بھی کرتے ہیں، کچھ طواف ان کا بھی کرتے ہیں، کچھ اللہ کے گھر کا بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہی تو ان کی بھول ہے۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، آپ میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو کہو کہ میں بالکل ان کے قریب ہوں، اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں رگِ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو پھر کیا تمہیں تکلیف ہوگی؟ اور یہ کہ اجیب دعوت الداعی، ہر مانگنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ تو پھر میں کوئی اتنا دور ہوں کہ مجھ تک رسائی کے لیے ان کو بیچ میں سیڑھیاں لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور پھر یہ کہتے بھی کیا جی چھت پہ سیڑھی کے بغیر چڑھ سکتے ہیں؟ تو کیا تم نے اللہ کے نیک بندوں کو سیڑھیاں بنایا ہوا ہے؟ تشبیہ کیسی؟ تو فرماتے ہیں کہ نہیں، جس طرح تم خالق اور مالک اس کو مانتے ہو، مدبر بھی اس اکیلے کو مانو، اور عبادت کا بھی حق صرف اسی کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ اگر یہ چاروں باتیں ہو جائیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن فرمایا کہ دو میں ٹھیک ہیں، دو میں غلط۔ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں اکثر بے علم ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں، بے علم ہیں، انہیں اللہ کی معرفت حاصل نہیں، سوء معرفت کا شکار ہے، یعنی اللہ کو پہچانتے ہیں لیکن وہ پہچاننا ٹھیک طریقے کا نہیں۔ جیسے یہودی ہیں، جیسے عیسائی ہیں، تو اللہ کی معرفت ان کو ہے لیکن جیسی ہونی چاہیے وہ نہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں دیکھو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کا ہے، ملکن و خلقن و عبیدن، ملکیت میں بھی اللہ کا ہے کہ سب کا وہ مالک ہے، خلقن تخلیق میں بھی اللہ کا ہے کہ ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، عبیدن بندگی کے لحاظ سے بھی سب کچھ اللہ کا ہے کہ اللہ معبود ہے اور باقی سب اس کے بندے ہیں، سب مخلوق اس کی بندگی کرتی ہے۔ تو اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے، تو جن کو تم نے خدائی کا درجہ دیا ہے وہ بھی تو پھر اللہ ہی کے ہیں۔ ملکن اللہ ان کا مالک ہے، خلقن اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے، عبیدن بندہ ہونے کے لحاظ سے بھی وہ اللہ کے ہیں۔ تو جب سب کچھ اللہ کا ہے تو اس کی مخلوق، اس کی مملوک اور اس کے عابدوں کو اس کے برابر بٹھاتے ہو، اپنے تو نوکر کو ساتھ نہیں بٹھاتے ہو جو تم جیسا انسان ہے، اپنے غلام کو ساتھ نہیں بٹھاتے ہو اور اپنی کسی چیز میں اس کو پارٹنر نہیں بناتے ہو۔ جیسے سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ ایک مملوک غلام کی مثال پیش کرتے ہیں،
مثال بیان کرتے ہیں۔ اب تو غلامی کا زمانہ نہیں، جب غلامی کا زمانہ تھا تو انسان خریدے جاتے تھے، جو خریدا جاتا تھا وہ مملوک ہوتا تھا، جو مملوک ہوتا ہے وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، وہ جو کچھ بھی کمائے آقا کا ہے، اس کی ملکیت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں عبدن مملوکن، ایک غلام کی جو کسی کا مملوک ہے، کوئی اس کا مالک ہے، تو اس غلام کی شان کیا ہے؟ لا یقدر علی شیء، اس کو کسی چیز کا اختیار ہی نہیں، وہ بالکل بے اختیار ہوتا ہے۔ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَى، اور وہ اپنے آقا پر نرا بوجھ ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور مثال دیتے ہیں کہ کیا ایسا کبھی ہوتا ہے کہ تم اپنے مملوک، جس کے تم مالک ہو، اس کو اپنے مال میں کبھی شریک کیا ہے؟ تم نے اپنے مال میں کبھی شریک کیا ہے؟ حالانکہ وہ تم جیسا انسان ہے، صرف اتنی سی بات کیا ہو گئی کہ وہ تمہارا مملوک ہو گیا، کچھ پیسے دے کر آپ نے لے لیا، باقی تو پورا جسم اس کا تمہاری طرح ہے، ماں باپ رکھتا ہے، باقاعدہ انسان ہے، تو اس کو تو تم اپنی کسی جائیداد اور مال میں ذرا بھی شریک نہیں ٹھہراتے ہو، اس لیے کہ جی یہ غلام ہے۔ تو اللہ کے بندے تو حقیقی غلام ہیں، وہ تو واقعی بندے ہیں، وہ تو پیدا ہی اس نے کیے ہیں، ان کو کیسے تم خدائی کے اختیارات میں شریک کرتے؟ جو تم جیسا ہے اس کو تو تم ساتھ شریک نہیں کرتے، اور جو اللہ جیسا ہے ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ بے مثل ہے، تو اس کے ساتھ اس کی مخلوق کو کیسے تم شریک کرتے؟ یعنی سوچو تو صحیح، اپنے جیسے انسان کو جب غلام ہو جائے تو شریک نہیں کرتے۔ تو مطلب یہ کہ یہ لوگ نہیں جانتے، کیا مطلب؟ یعنی یہ اللہ کی معرفت ان کو صحیح معنی میں نہیں، اس لیے یہ اللہ کو کبھی بادشاہ پر قیاس کرتے ہیں، کبھی کس پہ قیاس کرتے ہیں، کبھی کس پہ۔ اچھا جی، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ، نہ یہ رہ گیا، إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بے شک اللہ غنی ہے، اس نے اتنی بڑی کائنات تو پیدا کی ہے، اس کو چلا بھی رہا ہے، اور اپنی کائنات سے یہ مطالبہ بھی کرتا ہے کہ وہ اس کی عظمت کا اقرار کریں، اس کو سجدہ کریں، اس کی تعریف کریں، لیکن اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ هو الغنی، وہ غنی ہے، اور الحمید وہ ستودہ صفات ہے، کوئی تعریف کرے تو بھی وہ حمید ہے، نہ کرے تو بھی وہ حمید ہے، تو اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں۔ سب لوگوں کی عبادت سے اس کی شان بڑھتی نہیں، سارے کفر کریں تو شان گھٹتی نہیں، وہ تو ایسی ذات ہے، غنی الحمید۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ایک اور بات ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے کلمات غیر محدود ہیں، ان لمٹ، ان کی کوئی لمٹ ہے ہی نہیں۔ ساری مخلوق لگ جائے تو اس کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس کے کلمات۔ مثال دیتے ہیں، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اور اگر جو کچھ بھی زمین میں درخت ہیں چھوٹے بڑے، سائنسدان کہتے ہیں کہ 10 لاکھ تو صرف چھوٹے پودے ہیں، یہ بھی ان کی معلومات جہاں تک ہے، 10 لاکھ چھوٹے پودوں کی قسم ہے، بڑے درختوں کا تو بھی پتہ ہی نہیں، اور پتہ نہیں اور کتنی جھاڑیاں ہیں اور گھاس آپ دیکھیے، تو ان گنت چیزیں ہیں۔ اگر زمین میں جو درخت ہیں، جتنے بھی درخت ہیں، اقلام، ان کی قلمیں بنا دو، ان کی تراش کے قلمیں بنا دو،
والبحر یمدہ، اور سمندر اس کی سیاہی ہو جائے، سمندر اس کی سیاہی ہو جائے، اور من بعدی سبعۃ ابحر، اس ایک سمندر کے بعد 7 سمندر اور لگا دو۔ 7 کا مطلب یہاں گننا نہیں ہے 1 2 3 4 5 6 7، 7 کا مطلب ہے جتنے چاہے لگا دو۔ تو عربی زبان میں 7 یا 70 کا لفظ جو ہے ایسا ہے جیسے ہم کہتے ہیں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، بیسیوں، تیسیوں، کثرت کے لیے بولا جاتا ہے، گنتی کے لیے نہیں۔ تو اس کے بعد یعنی پھر جتنے اور سمندر بھی چاہو ملاؤ، اور سارے جن اور انسان لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، سارے فرشتے بھی لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، تو یہ سمندر خشک ہو جائیں گے، یہ قلمیں گھس کر ختم ہو جائیں گی، اور ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں، نہ اس کی ذات کی انتہا ہے نہ اس کی باتوں کی انتہا ہے۔ جیسے ذات لامحدود ہے، اللہ کی صفات بھی لامحدود ہیں، اور اللہ کی کلام یہ اس کی صفت ہے، تو اللہ کی باتیں ختم ہی نہیں ہوتی، اللہ کے شعور، اللہ تعالی کی صفات ختم ہی نہیں ہوتے۔ ایسی تو اللہ کی شان ہے، اور تم ان کے ساتھ ان بونوں کو کھڑا کرتے ہو۔ یہ بونے جو تم نے ہاتھ سے بنا رکھے، ان اللہ عزیز الحکیم، اور اللہ سب پر غالب ہے، اور اللہ بڑا حکمت والا ہے۔ کوئی چیز اس نے حکمت کے تحت، حکمت کے بغیر نہیں پیدا کی۔ جن چیزوں کو تم فضول سمجھتے ہو ان کے اندر بھی پتہ نہیں کتنے فوائد ہیں۔ نہیں یہ چیز نکمی کوئی زمانے میں، برا نہیں ہے کوئی خالق کے کارخانے۔ باقی ایک استبعاد، یعنی ایک چیز، منکرین آخرت اور منکرین قیامت کے مر گئے، مٹی میں دفن ہو گئے، مٹی میں رل مل گئے، پھر کیسے ہمیں پیدا کیا جائے گا؟ تو اس کے کئی جوابات کئی جگہ دیے گئے ہیں، یا پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحد، نہیں ہے تمہارا پہلی دفعہ پیدا کرنا، اور نہیں تمہارا دوبارہ قبروں سے اٹھانا، مگر ہمارے لیے یہ ایک آدمی کے پیدا کرنے کی طرح ہے۔ جیسے ایک کو پیدا کریں تو ساری کائنات کو پیدا کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے ایک کو پیدا کرنا، تو ایک اور سب کا پیدا کرنا ہمارے لیے برابر ہے۔ تمہیں تو تعجب ہو رہا ہے کہ اتنے لوگ آئے دنیا میں گئے، مٹی میں دفن ہو گئے، ان کے تو نام و نشان مٹ گئے، تو بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا ایک کا پیدا کرنا، سب کا پیدا کرنا ہمارے لیے، اور اللہ نے ایسا کیا ہے نا پہلے۔ عالم ارواح میں ایک دفعہ سب کو پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ جب ابھی صرف آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اقرار لیا نا ساری انسانیت سے، جو سورہ اعراف میں الست بربکم، تو اللہ نے ساری انسانی روحیں میدان عرفات میں، وادی نعمان میں نکالی۔ جس ترتیب سے وہ دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، اس ترتیب سے ہر باپ کی پیٹھ سے اس کی اولاد، ہر باپ کی پیٹھ سے اس کی اولاد نکال، اور ان کو اللہ نے چھوٹے سے جسم دیے چیونٹیوں کے برابر، اس میں وہ روح ڈالی، عقل اور شعور دیا، اور پھر پوچھا الست بربکم۔ تو ایک دفعہ ہم نے سب کو پیدا کر دیا، اب ہم ترتیب سے تمہیں دنیا میں لا رہے ہیں، اور جب قیامت ہوگی تو پھر ایک ہی دفعہ سب کو اٹھا لیں گے، پھر ایک دفعہ۔ تو تمہارا سب کا پیدا کرنا، ایک کا پیدا کرنا برابر ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، سنتا ایسا ہے، سمیع ایسا ہے،
بغیر کان کی مدد کے سنتا ہے. اور ان تجہر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، اگر تو زور سے بول تو بول، لیکن وہ تو چپکے کی بات اور بہت ہی زیادہ مخفی بات بھی سنتا ہے. چپکے سے بولنا اور اخفا جو اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی بات. تو بات کیا ہے؟ وہ تو سینے کے ہاں جی وساوس کو بھی جانتا ہے. تو اللہ سمیع ایسا ہے کہ تحت الثری، ساتویں زمین کے نیچے اگر چٹیل پتھر، صاف ستھرا پتھر، اس کے اوپر اگر چیونٹی چلے تو اس کے قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے. ساتویں زمین کے نیچے اگر سنگ مرمر ستھرا پڑا ہو اور اس کے اوپر چیونٹی چلے تو اس کی پاؤں کی آواز بھی وہ سنتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. سمیع ایسا ہے اور بصیر، دیکھتا ایسا ہے کہ آنکھ کی مدد کے بغیر ساری کائنات اس کے سامنے، ساری کائنات اس کے سامنے. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، یہ بھی اللہ اپنی قدرت کے دلائل بتاتے ہیں. کیا تم نے دیکھا نہیں؟ یہاں بھی دیکھنے سے مراد آنکھ کا دیکھنا نہیں بلکہ علمی رؤیت ہے. یعنی تم نے اس بات پہ غور نہیں کیا، سوچا نہیں کہ ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کہ اللہ تعالی دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. یعنی یہ تم روزانہ دیکھتے نہیں ہو کہ رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، اور بیچ میں کوئی وقفہ نہیں کہ وہ دن بھی نہ ہو رات بھی نہ ہو. ایک سیکنڈ بھی بیچ میں ایسا نہیں کہ آپ کہیں نہ دن ہے نہ رات ہے. ایسے مسلسل چل رہے ہیں کہ دن رات میں، رات دن میں. ایک معنی تو یہی ہے. ایک معنی یہ رات دن میں، دن رات میں، کہ رات کو چھوٹی کر دیتا ہے، دن کو بڑا کر دیتا ہے. کبھی دن کو چھوٹا کر کے رات کو بڑی کر دیتا ہے. تو گویا جو دن کا حصہ تھا وہ رات میں داخل کر دیا اور جو رات کا حصہ تھا وہ دن میں داخل کر دیا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تو اس کو دیکھو ذرا، اسی چیز کو. وسخر الشمس والقمر، اور تمہاری خدمت میں لگا لیا سورج اور چاند کو. کنٹرول میں تو نہیں دیا پر تمہاری خدمت میں لگا دی کہ یہ نظام نہ ہو تو تمہاری زندگی نہ چل سکے، نہ تمہاری خوراک پیدا ہو سکے، نہ فصلیں پک سکیں، نہ فصلوں میں ذائقے آ سکیں. چاند سے پھلوں میں ذائقے پیدا ہوتے ہیں، ستاروں سے پھلوں میں خوشبوئیں پیدا ہوتی ہیں، سورج ان کو پکاتا ہے. اور خود آپ کو بھی ہیٹ کی ضرورت ہے. تو سورج نہ ہو، چاند نہ ہو، ستارے نہ ہوں تو تمہاری زندگی کیسے چلے؟ تو یہ تمہاری خدمت میں لگا ہے تمہاری زندگی کو چلانے کے لیے. کل یجری الی اجل مسمی، اور یہ سب چیزیں چل رہی ہیں ایک مقررہ وقت تک. جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو چلانا ہے یہ چلیں گی، اور جب اللہ تعالیٰ نے ختم کرنا ہوگا نظام تو اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے گر جائیں گے، سارا نظام درم برم ہو جائے گا. تو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک وقت کے لیے ہے. پھر اس کے بعد ایک اور نظام قائم ہوگا. یوم تبدل الارض غیر الارض، اس زمین کی جگہ دوسری زمین آ جائے گی، اس آسمان کی جگہ اور آسمان آ جائیں گے، ٹھیک، اور تم دوبارہ قبروں سے اٹھو گے، ایک اور عالم وجود میں آئے گا، اگلا سسٹم ختم ہو جائے گا. تو یہ ایک وقت مقرر تک ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے کہ تمہارے اعمال پہ جزا اور سزا مرتب کرے گا. ذالک، یہ بات ہو چکی ہے. بِأَنَّ اللَّهَ وَالْحَقِّ، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ کی ذات برحق ہے. اللہ کی ذات
برحق ہے، وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلَ، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ سب کچھ باطل ہے، ختم، وہ سب چیزیں ختم ہونے والی۔ اللہ ہی ثابت ہے، واجب الوجود ہے، یعنی جس کا وجود اپنا ہے، واجب الوجود جس کا وجود کسی کا دیا ہوا نہیں، اپنا ہے۔ اسی لیے فارسی میں خدا کہتے ہیں، خدا کا معنی جو خود بخود ہے، خدا کا معنی جو خود بخود ہے، کسی نے اس کو وجود نہیں دیا، کوئی اس کو سنبھال نہیں رہا، اس کا وجود اپنا ہے۔ تو اس پر بھی ساری ملتیں متفق ہیں کہ صرف اللہ واجب الوجود ہے، جیسے اللہ خالق ہے، اللہ واجب الوجود ہے، اس پر بھی سب ملتیں متفق ہیں، اور باقی سب باطل ہے۔ باطل کا معنی فانی، ختم ہونے والا۔ فرزدق ایک بڑا شاعر گزرا ہے، آدھی زندگی اس کی کفر میں گزری تھی، آدھی اسلام میں، بڑا پائے کا شاعر۔ تو جب مسلمان ہوا تو اس نے شعر و شاعری چھوڑ دی۔ کسی نے کہا آپ اتنے بڑے شاعر تھے تو اب نہیں، اس نے کہا کہ جب سے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کیا تو شاعری اس کے مقابلے میں کیا ہے، چھوڑو، وہ تو سب خرافات تھی، اب تو حقیقت آئی ہے۔ تو انہوں نے صرف ایک ہی شعر کہا، اور بڑے پتے کا شعر، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، خبردار اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے، یعنی فانی ہے، فانی ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہ، سب چیزیں ہلاک ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، الا وجہ، یہاں بھی وجہ چہرہ یعنی اللہ کی ذات، وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مُحَالَةَ زَائِلٌ، اور فرمایا یہ ساری دنیاوی نعمتیں لازماً ختم ہو جائیں گی، یہ عیش و عشرت ختم ہو جائے گی۔ آنکھ بند ہوئی تو یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ حالت کیف مستی کی، تخیل کر بلند اپنا کہ یہ چیزیں ہیں پستی کی، یہ عالم ایک ویرانہ ہے، وہ صورت ہے بستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے، آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے۔ تو کتنے بڑے بڑے لیکچرار دنیا میں تھے، شاعر اور ادیب دنیا میں تھے، اور کتنے تلواریں چلانے والے فاتح دنیا میں آئے، اور کتنے بڑے بڑے جابر سلاطین اور بادشاہ دنیا میں آئے۔ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، اور اب آپ کو بتاؤں کیا، قبر کا بھی پتہ نہیں، قبر کا بھی پتہ نہیں۔ جی تو بہرحال جس کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، الباطل، اس میں صرف بت ہی نہیں، اس میں ہاں لیڈران محترم بھی ہیں۔ آج کے زمانے میں یہ بھی بہت بڑے بت ہیں کہ پیچھے قوم لگی ہوئی ہے، نعرے لگا رہے ہیں، اور انہی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں کہ یہ بچائیں گے، یہ حالات کو بدلیں گے۔ یہ سب شرکیہ باتیں ہیں، ان کے پلے کیا ہے، یہ کیا کریں گے؟ لیکن ہم فریب خوردہ لوگ، انہی سے ڈسے جاتے ہیں، پھر انہی کا دم بھرتے ہیں۔ اس کو آپ سادگی کہیں یا حماقت کہیں، یعنی خدائی کے درجے پہ، خدائی کے درجے پہ ایسی ایسی نعرے لگاتے ہیں جیسے کہ ان کے ہاتھ میں سب کچھ اتار چڑھاؤ ہے، تو یہ بھی ایک معبود بنا رکھے ہیں۔ فرمایا یہ سب باطل ہے، کچھ نہیں، کسی کے پلے کچھ بھی نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی بلند و بالا ہیں، اور وہی در حقیقت بڑے ہیں، اور کوئی بڑا نہیں ہے، اور کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بڑے۔
اتنا کچھ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھاتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی نہیں سمجھتے، اور پھر بھی ان مادیات میں ایسے کھوئے ہوئے ہیں کہ سب کچھ ہم مادیات کو سمجھ رہے ہیں، اور اگر اس حقیقت پہ آ جائیں سارے نہ صحیح پر کم سے کم 55-60% بھی اس عقیدے پہ آ جائیں تو دنیا کا نقشہ بدل جائے گا، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہماری تاریخ ہسٹری بتاتی ہے جب خیر غالب تھی زمین و آسمان کی قوتیں اللہ نے ہمارے ساتھ کی ہوئی تھی، اور جب شر غالب ہونا شروع ہوا تو ملیے میٹ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال صراط مستقیم پر ہمیں بھی اور سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔